میں دیکھ رہا ہوں، میں وقتاً فوقتاً میں نے بیانات، کچھ میری بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، میں نہیں بات کرتا، لیکن بہرحال اپنے بیانات کے ذریعے ٹویٹر کے اوپر یا کہیں نہ کہیں میں بتا دیتا ہوں۔ لیکن آج خاص طور پر میں اپنے اس وی لاگ میں اپنے سپہ سالار پاکستان کے جناب جنرل باجوہ صاحب سے مخاطب ہوں، اور میرا یہ خاص طور پہ پیغام بھی ان کے لیے ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، مجھے پتہ بھی ہے، ان کے لیے ایک میرا پیغام ہے کہ، اور میں انہی سے مخاطب ہوں کہ جنرل صاحب آپ کو یاد ہوگا، یہ چند سال کی بات ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے، جب آپ نے نیا یہ عہدہ سنبھالا تھا اور آپ کو پاکستان کا سپہ سالار، بہادر افواج کا سپہ سالار آپ کو بنایا گیا تھا، اسی وقت سے آپ کے خلاف اور پاک فوج کے خلاف، اگر آپ کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی تو میں اس کو پاک فوج ہی کہتا ہوں، مطلب ذاتی طور پر اگر کسی کی بات ہوتی نا، تو جب فوج کا کوئی بھی ہو، کوئی، میری جو ایک سوچ ہے نا کہ فوج کا کوئی بھی جنرل ہو، کوئی بھی ایک کور کمانڈر میں، فارمیشنز کے اندر کہیں بھی کوئی بھی جرنیل اگر کسی کے خلاف بات ہوتی ہے تو میرے نزدیک وہ پوری پاک فوج کے خلاف بات ہے، میں کبھی کسی کو علیحدہ نہیں کرتا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی ایک سازش جو ہے پاک فوج کے خلاف ہوئی تھی، اور اس کا مرکز جو تھا وہ برطانیہ تھا۔ مجھے پتہ لگا سفارتی ذرائع سے، میں نے دیکھا، جب وہ ثبوت دیکھے، کچھ چیزیں دیکھیں، تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ چیز جو ہے پاکستان کی فوج کے لیے اور آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگی۔ اسی وقت میں نے براہ راست ایک فرض شناس دفاعی افسر سے، جو اس وقت بھی ایک اہم عہدے پہ تھے اور بعد میں انتہائی اہم عہدے پہ رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، ان سے میں نے رابطہ کیا۔ بڑے اچھے نفیس افسر ہیں، بہت محب وطن ہیں، بہت قابل و بہت لائق ہیں۔ ان کو جب میں نے ساری صورتحال بتائی تو انہوں نے مجھ سے ٹائم مانگا، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملاقات کر کے ساری صورتحال بتاتا ہوں۔ وہ آپ کے پاس گئے، آپ کے دفتر سے وہ نکلے، اور آپ کے دفتر سے نکلتے ہی انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا کہ فیصل صاحب یہ بالکل صحیح ہے جو آپ نے کہا، جو سینیریو، جو ڈیٹیل آپ بتا رہے ہیں ایگزیکٹلی بالکل کریکٹ ہے، آپ اس کو روک سکتے ہیں یا نہیں تو ہمیں بتائیں، ہم فوری طور پر اپنے ذرائع جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ تو میں نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ جنرل صاحب آپ فکر نہ کریں، میں اس کو روک لوں گا، کیونکہ وہ چیز، وہ معاملہ ہمارے سامنے تھا۔ تو الحمدللہ میں نے نہیں، میرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، جو سب سے بڑا غفور و رحیم ہے، جو ہر جگہ میری مدد کرتا ہے، اس کی مدد سے میں نے اس کو روکا، اور الحمدللہ وہ چیز رک گئی۔ اس کے بعد آپ کی طرف سے کہیں شکریہ بھی آیا کسی وساطت سے۔ تو اس کے بعد بھی ایک دو جگہ چھوٹی موٹی کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جو کہ پاک فوج سے متعلق تھی خاص طور پر، تو ہم نے اپنے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ میں بیک چینل کے اندر ہوں، میری اسپیشلٹی بھی، ایک خصوصیت بھی بیک چینل میڈیٹر کی ہے، تو بیک چینل پہ جو لوگ کھیلتے ہیں نا، وہ اپنی باتیں بتاتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں چونکہ اپنی فوج سے ہمیں پیار ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی جو فوج ہوتی ہے، جو سپہ سالار ہوتے ہیں، جو اس کی افواج ہوتی ہے، جو سپاہ ہوتی ہے اسلامی ریاست کی، اس کی مدد کرنا اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ ایمان کا ایک جز ہے جنرل صاحب۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے، اگر وہ حقیقت میں اگر کہیں مسلمان ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی ریاست کی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا اس کا اسلامی جز ہے، اگر سمجھے لوگ۔ آج کل تو بہت سارے لوگ ایمان کی بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پر بہت ساری چیزوں کو بعد میں، اور بھی ہم جہاں تک ہو سکا ہم ڈیفینڈ کرتے رہے، اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد بھی ایک آدھ کچھ ایسی چیزیں آئیں، کچھ فارمیشنز تھیں پڑوسی ملک کی، اس کو بھی ہم نے آپ تک بھجوایا، اس کا بھی ہمیں شکریہ بھی ہوا۔ ہم شکریہ کے لیے کام نہیں کرتے، ہمیں صرف اپنے ملک سے اور ایک اسلامی ریاست سے پیار ہے، اس کا ہم دفاع کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا فرائض میں شامل ہے۔ جہاں مرنے کے بعد ہم سے اور چیزیں پوچھی جائیں گی، وہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں اگر کوئی بھی اگر چھوٹی سی اگر خصوصیت حاصل تھی، کہیں تمہاری پہنچ تھی،
بحیثیت ایک اسلام ریاست کے، اسلامی ریاست کے، بحیثیت ایک مسلمان کے، کیا تم نے کہیں اسلام کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کی مناسبت سے قائم ہونے والی اس ریاست کے لیے کہیں کوئی تھوڑا سا حصہ ڈالا؟ تو ہمیں اس میں شرمندگی نہ ہو، صرف یہ احساس لے کر ہم پاکستان کے لیے میں کام کرتا ہوں اور اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ تو اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جن حالات کے اندر جو کچھ معاملات ہوئے ہیں پاک فوج کے ساتھ ہوتے رہے ہیں، جو پاک فوج پہ دباؤ ہے، جو ساری صورتحال میں آپ نے سب چیزیں مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، آئی نو ویری ویل جس سچویشن کے اندر یہ سیٹ اپ آ گیا ہے، کوئی خوش نہیں تھا، کوئی خوش نہیں ہے۔ بھروسہ تو شہباز شریف کے اوپر ہی کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے تو ایک جسچر یہ پیش کیا تھا اداروں کو کہ میں بالکل جو میں ہوں بالکل علیحدہ ہوں گا، جب میں آؤں گا تو سب کچھ علیحدہ ہی ہوگا۔ وہ کچھ نہیں ہوگا جس سے کہ قوم کو، پاکستان کی ریاست کو یا پاکستانی افواج کو شرمندگی کا باعث ہو، وہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا ہوں، کئی جگہ یقیندانیاں ہوئی تھیں، لیکن جب وہ آ گئے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں نہ وہ صرف پاکستان کے لیے باعث شرمندگی ہے، نہ صرف باعث ریاست کے لیے باعث شرمندگی ہے، بلکہ یہ فوج کی پوزیشن کو بھی یہ ملائن کر رہے ہیں۔ میں یہاں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں کسی اپنے منصب یا کسی اپنی پوزیشن کے حوالے سے نہیں، جسٹ لائک اے میڈیوکر پرسن، ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ جو میں نے پلس دیکھی ہے عوام کی، آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ہر صورت میں۔ جو بھی ہونا تھا ہو گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہم اس پہ بات نہیں کرتے، جو ہونا تھا ہو گیا، آپ کریں اور بالکل اس چیز سے نہ گھبرائیں۔ کوئی مشرف والی بات جو تھی کچھ اور تھی، مشرف کا دور کچھ اور تھا، آج کا دور کچھ اور ہے۔ مشرف کے دور کے اس ایرا سے کہیں زیادہ خطرناک آج کا ایرا ہے۔ ریاست اس وقت سول انریسٹ کی طرف جا رہی ہے، اور جو کچھ میں بہت ساری باتیں نہیں بتا رہا، جو کچھ مجھے پتا ہے کہ جو کچھ پڑوس کے اندر ڈسکشن چل رہا ہے، اس پس منظر کے اندر ضرورت ہے کہ آپ اس کو فوری طور پر اس کے اوپر توجہ دیں اور موجودہ صورتحال کو کنٹرول کریں۔